انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نصیحت ایک کہانی کے سیگمنٹ میں آج کی کہانی ایک درویش کی ہے۔ ایک درویش کہیں جا رہا تھا جو نہایت صابر تھا، صبر اور قناعت کی دولت سے مالا مال تھا۔ راستے میں اسے ایک لکڑ ہارا دکھائی دیا۔ لکڑ ہارا وہ جو لکڑیاں کاٹتا ہے پھر انہیں بازار میں بیچ دیا کرتا ہے۔ اس لکڑ ہارے کے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھر رکھا ہوا تھا جس کے بوجھ سے وہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ درویش نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو اس لکڑ ہارے پر بہت ترس آیا، تو اس درویش نے سوچا کہ اس لکڑ ہارے کی مالی مدد کرنی چاہیے تاکہ اس کے چند دن آرام و سکون سے گزر جائیں۔ جو ہی درویش کے دل میں یہ خیال آیا، ادھر اس لکڑ ہارے کو بھی القاء ہو گیا، یعنی اللہ نے اس کے دل میں بھی ڈال دیا اور اس کی پیشانی پر بل بننے لگے۔ وہ چلتے چلتے رکا اور درویش کی طرف پلٹا۔ جیسے ہی درویش کی نظر اس لکڑ ہارے پر پڑی تو درویش پر اچانک لرزہ طاری ہو گیا۔ لکڑ ہارے نے لکڑیاں سر سے اتار کر زمین پر اس کے سامنے رکھ دیں۔ درویش نے دیکھا کہ وہ تمام لکڑیاں سونے میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ جب قدرت کا یہ کرشمہ درویش نے دیکھا تو اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ سکتے میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ لکڑ ہارے نے درویش کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میرا رازق رب ہے، تمہیں کیوں میری فکر لاحق ہو گئی میرے رزق کی؟ پھر لکڑ ہارے نے وہ لکڑیاں اٹھائیں، اپنے سر پر رکھیں اور اپنے راستے پر پھر چل پڑا۔ درویش نے دیکھا کہ وہ لکڑیاں جو سونے میں تبدیل ہو چکی تھی دوبارہ لکڑیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں رزق کے بارے میں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو اللہ پر کامل توکل کرتے ہیں یعنی مکمل توکل کرتے ہیں، نہ صرف خدا ان کے رزق کا نگہبان ہے بلکہ ان کی عزت بھی لوگوں میں کرواتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور پر توکل کرنے کو اپنی موت سمجھتے ہیں۔ اگلی نصیحت اور اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔